السلام علیکم ناظرین۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ مدینہ کی گلی میں ایک لڑکا کھڑا رو رہا ہے اور وہ یہ فریاد کر رہا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رحمان و رحیم، مجھ پہ رحم فرما۔ میں نے کیسی قسمت پائی ہے کہ میری سگی ماں مجھے اپنا بیٹا بنانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کی یہ آہو بکا سنی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو اور اس کی ماں کو دربار خلافت میں پیش کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ میں ایسی مفید ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ دربار خلافت میں لڑکے کو اور اس کی ماں کو جب لایا گیا تو اس لڑکے نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے خلیفہ ثانی، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، اور اب یہ نہ صرف مجھے بیٹا بنانے سے انکاری ہے بلکہ انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ جب اس کی ماں سے پوچھا گیا تو اس کی ماں نے کہا، یہ لڑکا مجھ پہ بہتان لگا رہا ہے اور یہ لڑکا بالکل میرا بیٹا نہیں ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس لڑکے کا نام کیا ہے اور یہ کس قبیلے سے ہے۔ سارا دربار حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ ایک ماں بیٹے سے انکاری ہے۔ تو بیٹے سے کہا گیا کہ آپ کوئی ثبوت دیں کہ یہ آپ کی ماں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس کے کہ یہ میری ماں ہے کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔ جب اس کی ماں سے کہا گیا کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں تو اس نے اپنے 4 حقیقی بھائیوں کی گواہی پیش کی کہ میں نہ صرف اس کی ماں نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک باکرہ خاتون ہوں، میری تو آج تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور مزید 40 گواہ اس کے قبیلے سے بھی یہ گواہی دینے کے لیے راضی ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ عورت تو بالکل باکرہ ہے اور اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ اس لڑکے نے بہتان لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے اور ایک شریف خاتون کی عزت کو اچھالا ہے، تو اس کو سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں۔ جب اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے جا رہے تھے تو اس کی نظر حضرت علی علیہ السلام پہ پڑی تو یہ پکار اٹھا، اے رسول خدا کے بھائی، اے رسول خدا کے پیارے بھائی، اے مولا علی، میری مدد کو آئیے، میں بہت مظلوم ہوں۔ نہ صرف مجھے جھٹلایا گیا ہے بلکہ میری ماں کو مجھ سے چھینا جا رہا ہے اور اوپر سے مجھے کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اس کو واپس دربار میں لے چلیے۔ دربار میں دوبارہ اس کی ماں کو بلایا گیا، پھر سے وہی باتیں ہوئی، لڑکے نے وہی بات کی، ماں نے پھر سے وہی بات کی، اور ماں نے اپنے حقیقی بھائی اور 40 قبیلے کے گواہ بھی پیش کیے۔ اس طرح سے 44 افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت اس لڑکے کی ماں نہیں ہے، اور لڑکا اس بات پہ بضد ہے کہ یہ میری حقیقی ماں ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اے حضرت عمر، کیا مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں آپ کے دربار میں ان کا فیصلہ کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں مولا علی، آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی ہے، اور اے صحابہ کرام، علی صرف میرا بھائی ہے۔ اور آپ کے بارے میں رسول نے یہ فرمایا کہ علی، آپ تو سب سے زیادہ جاننے والے اور حکمت والے اور علم والے ہو،
مولا آپ حکم صادر فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کا کوئی ولی اس دربار میں موجود ہے؟ تو اس عورت کے 4 بھائیوں نے کہا کہ ہم اس عورت کے ولی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اس عورت کا فیصلہ کروں تو آپ اس پہ راضی ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم راضی ہوں گے۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا، لڑکے سے پوچھا گیا، جب سب نے یہ رضامندی ظاہر کی کہ ہم علی کے فیصلے پہ راضی ہوں گے، تو مولا علی نے فرمایا میں آج وہ فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند ہوگا۔ میں آج وہ فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ اور مولا علی نے فرمایا میں خدا اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں علی 400 درہم کے عوض اس لڑکے کا اس عورت سے عقد کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وہ عورت پریشان ہو گئی اور حضرت علی نے فرمایا اے لڑکے آگے بڑھیے، اس عورت کا ہاتھ تھامیے اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک آپ صحیح معنوں میں حق کی زوجیت ادا نہ کر لیں۔ وہ عورت گڑ گڑانے لگ گئی، رونے لگ گئی اور کہنے لگی اے رسول خدا کے بھائی، اے مولا علی، میں کیسے جہنم کا ایندھن بن سکتی ہوں؟ یہ میرا سگا بیٹا ہے، میں اس کی سگی ماں ہوں، میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ سلام ہے آپ کی حکمت کو، سلام ہے آپ کی دانائی کو، آپ نے تو ہمیں لاجواب کر دیا۔ مولانا نے فرمایا تو پھر آپ نے یہ سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ تو وہ عورت ہونے لگ گئی، اس نے کہا اے علی کیا حکمت ہے آپ کی، کیا علم ہے آپ کا، کیا قضاوت ہے آپ کی، یہ لڑکا میری سگی اولاد ہے، یہ لڑکا میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری شادی ایک مالدار شخص سے ہوئی تھی، وہ مالدار شخص جب فوت ہو گیا تو اس کے مال کے لالچ میں میرے ان 4 بھائیوں نے مجھے ڈرایا، مجھے دھمکایا اور مجھے کہا کہ تم کہو گی میری کوئی اولاد نہیں ہے اور سب مال تمہارا ہوگا، اور میں ان کے دھمکاوے میں آ کے اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی تھی، میرا کلیجہ تڑپ رہا تھا، میرا سینہ محبت سے جل رہا تھا، مجھے کوئی ایسا چارہ نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پا سکوں، لیکن علی سلام ہے آپ کی ذات کو، اے علی سلام ہے آپ کی حکمت کو، اے علی سلام ہے آپ کے علم کو کہ آج آپ نے دربار خلافت میں دوسری دفعہ مجھے بلا کے میرے بیٹے کو میرے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی فیملیز پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید ایسی مفید ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔